صافات آپ حضرات کے سامنے سورہ صافات کی چند آیات 139 سے لے کر کے 148 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کی ان کے قوم کی اور ان کی کچھ باتیں نقل کی ہے جس سے انسانوں کو نصیحت ہو، قرآن کے سننے پڑھنے والوں کو ماننے والوں کو نصیحت ہو کہ پچھلی قوموں پر کیسے عذاب آیا ہے، نافرمانیوں کی وجہ سے، کفر اور شرک کی وجہ سے۔ جس نے توبہ کر لی وہ بچ گیا، اور جس نے توبہ نہ کی وہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی لے کر گیا۔ قرآن مقدس کی آپ حضرات نے یہ واقعہ یہاں تک سنا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی کے اندر سے دریا کے اندر پھینک دیا۔ دریا میں پھینکنے کے بعد مچھلی نے ان کو نگل لیا ثابت۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام تسبیح پڑھ رہے تھے، استغفار والی تسبیح ہے جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اپنے آپ کو ملامت بھی کر رہے تھے کہ تو نے غلطی کی ہے، چوک کی ہے، تو نے غلط کیا ہے، تو وہاں سے نکلا ہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب قوم کو کفر اور شرک سے بچانے کے لیے ان کو دعوت دی، ان کو سمجھایا، ان کو نصیحت کی، تو قوم نے ان کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے بحکم الہی ان کو عذاب کی پیشین گوئی سنا دی۔ اللہ کے حکم سے عذاب کی پیشین گوئی سنا دی اور وہاں سے نکل گئے۔ نکلنے کے بعد جب متعین وقت پر عذاب کے آثار نمودار ہوئے، نشانیاں دیکھنے لگی اور عذاب سر کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا، اس کے آثار، اس کی نشانیاں انہیں نظر آنے لگی کہ اب عذاب آنے والا ہے، تو ان لوگوں نے ایمان لانے کے ارادے سے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا اور ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، ڈھونڈا، نہیں ملے، قوم نے گری و زاری یہ لکھا، مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جانوروں کو، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو لے کر باہر نکل گئے بستی سے، اور باہر جانے کے بعد خوب روئے، گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے بہت برا کیا۔ جو انہوں نے سب نے رونا شروع کیا، جانوروں نے چنگھاڑنا شروع کیا، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور سب کو اجمالی ایمان نصیب کر دیا۔ ساری بستی ایمان والی ہو گئی، ایمان لے آئی۔ یہ خبر جب وہ بستی ایمان لے آئی تو یہ خبر کسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو پہنچ گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام شرمندگی کی وجہ سے، اپنے اجتہاد اور اپنی سوچ کی وجہ سے بستی سے دور جانے کا ارادہ کر لیا کہ لوگ مجھے تانا دیں گے، ملامت کریں گے، تو کیوں گیا تھا؟ اللہ بھی یہ کہیں گے۔ بس اپنی ایک سوچ تھی ان کی، اس شرمندگی کی وجہ سے بستی سے باہر تو نکل ہی گئے تھے، لیکن بستی میں واپس جانے کا ارادہ نہیں کیا اور کہا کہ میں یہاں سے دور چلا جاؤں گا۔ ایسی صورت میں راہ پر چلتے رہے، بیچ میں دریائے فرات آیا، دریا میں دیکھا ایک کشتی ہے اور آدمیوں سے بھری ہوئی ہے، اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں جانے کے بعد، بیچ سمندر میں جانے کے بعد کشتی ڈماڈول ہو گئی، وزن بہت ہو گیا،
اور ملاح جو کشتی چلانے والے ہیں اور کشتی میں بیٹھنے والے سب لوگ کہنے لگے کہ کشتی اب ڈوبنے والی ہے، اب ہم نہیں بچیں گے، شاید کہ ہم میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، اپنے مالک سے بھاگ کر کے کوئی نکل گیا ہے اور وہ اس کشتی میں سوار ہے، اگر اس کو ہم نے نہ ڈالا، ہم نے کشتی سے نہ نکالا تو ہم ڈوب جائیں گے، کشتی غرق ہو جائے گی۔ تو سب نے جو ہے قرار ڈالا، قرار ڈالنے سے ایسی صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، بار بار نام نکلا، تو ان کو کشتی کے اندر ڈال دیا، کشتی سے دریا کے اندر ڈال دیا گیا۔ قرآن کریم نے اس کو نقل کیا ہے، فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام جس وقت مچھلی کے پیٹ میں پہنچے اس وقت پیغمبر نہیں تھے، بعض مؤرخین کہتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے ہی پیغمبر بنا دیے گئے تھے، جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے، اور قوم کو انہوں نے دعوت دی پیغمبری کے بعد۔ تو بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ نہیں، مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد پیغمبر بنے ہیں، یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے۔ بات صحیح یہی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے ہی پیغمبر بنا دیے گئے تھے، جیسا کہ قرآن کریم کے قرینے سے معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا اذ ابق الى الفلك المشحون، یہ ہے وہ بات جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام باہر نکل گئے، عذاب کی پیشین کو ہی سنا کر۔ اللہ نے ابھی ان کو ہجرت کرنے کا ابھی حکم نہیں دیا تھا، بس نکل گئے۔ قوم کے اوپر جب عذاب کے آثار نمودار ہوئے، فوراً توبہ کر لی۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ یہی ایک قوم تھی جس کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا، نہیں تو جتنی بھی قومیں پیچھے آئی ہے، عذاب جن کے اوپر آیا وہ پھر ٹلا نہیں۔ بس یہی ایک قوم تھی حضرت یونس علیہ السلام کی کہ عذاب آ چکا تھا، نمودار اس کے بس آنے ہی والا تھا، فوراً سمجھ گئے اور اندر سے جو ہے توبہ اور استغفار کے الفاظ ان کی زبان پر آ گئے، اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا۔ نہیں تو موت کے وقت کسی کی توبہ قبول نہیں ہے۔ بس یہی ایک قوم تھی کہ آثار نمودار ہونے کے بعد جنہوں نے گریزاری کی، اللہ کے سامنے گر گیا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ آدمی کتنا بھی بڑا گناہگار ہو، سیاکار بدکار ہو، اگر اللہ کے سامنے سچے دل سے گریزاری کر لے، گڑ گڑا لے، اللہ اسے معاف فرما۔ جس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کی پوری قوم کو اللہ نے معاف فرما کر، حالانکہ پیغمبر بھی چلے گئے ناراض ہو کر کے، لیکن پھر بھی انہیں ایمان دے دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے ایمان کی جو ڈور ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، جس سے چاہے کھینچ لے، جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے نہیں ہدایت دے، اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اس کو قرآن نے بیان کیا اذ ابق الى الفلك المشحون۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ابقا کے معنی آتے ہیں بھاگ کر نکل جانا۔ اللہ نے یہاں سخت الفاظ ذکر فرمائے ہیں، اس لیے کہ جو لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کی ذرا سی ایک چوک تھی، لیکن اللہ نے اس کو نقل کیا سختی کی وجہ سے۔ جب بھاگ کر نکل گئے، جب بھاگ کر پہنچا الی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کی جانب، فساہم فکان من المدحضین، پھر قرار ڈلوایا تو نکلا خطاوار۔ یعنی جب قرار ڈالا، پرچی ڈالی گئی، تو اس قرار اندازی میں اور پرچی میں نام جب حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا تو قصوروار اور خطاوار وہی نکلا۔ فالتقمہ الحوت وهو ملیم، پھر اس کو لقمہ کر بنا لیا، اس کو ثابت نکل گئی مچھلی۔ حوت کے معنی مچھلی کے ہیں اور تقمہ کے معنی آتے ہیں لقمے کے۔ ملیم، جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے
اور وہاں اپنے آپ کو زندہ پایا تو اپنے آپ کو ہی برا کہہ رہے تھے، تو غلط ہے، تو صحیح نہیں ہے، اپنے آپ کو کہہ رہے تھے۔ کبھی کبھی آدمی جو ہے نا غلطی کر دیتا ہے تو اپنے آپ کو ہی برا کہتا ہے، تو اس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، الزام دے رہے تھے۔ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، بس اگر نہ ہوتی یہ بات کہ وہ یاد کرتا تھا اللہ کی پاک ذات کو۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ یاد کرتا تھا اللہ کی پاک ذات کو، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک ہم اس کی قبر کو، مچھلی کے پیٹ کو اس کی قبر بنا دیتے اور قیامت تک وہیں رہتا۔ یعنی چونکہ مچھلی کے پیٹ میں بھی اور پیٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہ پاک کو بہت یاد کرتا تھا، اس لیے ہم نے اس کو جلدی نجات دے دی، ورنہ قیامت تک اس کے پیٹ میں سے نکلنا نصیب نہ ہوتا۔ مچھلی کی غذا بن جاتے الاخری، یہ کبھی نہ نکل سے۔ اور یہ واقعہ یہ دریائے فرات کا ہے۔ علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم نے خود اس دریا میں بہت بڑی بڑی مچھلیاں کا مشاہدہ کیا ہے، تعجب نہیں کیا جائے بلکہ پہلے گزر چکا ہے کہ شکم ماہی میں ان کی تسبیح یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بزرگوں نے لکھا ہے جب کسی پر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، دقت آ جائے تو 1.25 لاکھ کلمہ اگر پڑھ لیا جائے تو اس کی مصیبت، اس کی پریشانی، اس کی دقت ختم ہو جاتی۔ اگر 1.25 لاکھ یہ کلمہ پڑھ لیا جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے فرمایا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، جب انہوں نے اللہ کی تسبیح پڑھی، خوب اللہ کو یاد کیا، تو قرآن یہ کہتا ہے ہم نے اس کو ڈلوا دیا، یعنی مچھلی نے اس کو اگل دیا، بالعرائی، چٹیل میدان میں، باہر کنارے پر، ساحل پر، کیونکہ سمندر کے پاس چٹیل میدان ہی ہوتا ہے سب، اس چٹیل میدان میں آ کر کے کنارے پر اگل دیا۔ وَهُوَ سَقِيمٌ، حال یہ تھا حضرت یونس کا کہ بال بدن پر سب ختم ہو گئے تھے، کھال بھی بالکل نرم پڑ چکی تھی مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے۔ اس طریقے سے مچھلی کو حکم ہوا کہ اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے نکال کر ایک کھلے میدان میں ڈال دیا۔ غالباً کافی غذا وہ ہوا وغیرہ نہ پہنچنے کی وجہ سے بیمار اور نحیف ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ دھوپ کی شعاعیں اور مکھی وغیرہ کا بھی بدن پر بیٹھنا ناگوار ہوتا تھا۔ اللہ کی قدرت سے وہاں کدو کی بیل اگ گئی، اس کے پتوں نے ان کے جسم پر سایہ کر لیا، اور اس طرح قدرت خداوندی سے غذا وغیرہ کا سامان بھی ہو گیا۔ فرمایا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور اگایا ہم نے اس پر ایک درخت بیل والا، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، یعنی اگر صرف عاقل بالغ گنتے تو 1,00,000 تھے وہ آدمی جن کے پاس ہم نے حضرت یونس کو بھیجا تھا۔ اگر سب چھوٹوں بڑوں کو شامل گنتے تو زیادہ تھے، یا یوں کہو کہ 1,00,000 سے گزر کر 2,00,000 تک نہیں پہنچے تھے۔ 1000 کی کسر نہ لگاؤ تو 1,00,000 کہہ لو، اور کسر لگائی جائے تو 1,00,000 کے اوپر چند ہزار زائد ہوں گے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 20,000 آدمی تھے، بعض کہتے ہیں 1,00,000۔ قرآن نے جو بات کہی ہے یہ بات صحیح ہے، یعنی عاقل بالغ کو اگر جوڑا جائے وہاں کے لوگوں کو جہاں حضرت یونس علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے، دین کی دعوت کے لیے بھیجا تھا، تو وہ 1,00,000 آدمی تھے۔ اور قرآن نے کہا او یزیدون، یا اس سے زیادہ تھے، یعنی اگر بچوں کو جوڑا جائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سب کو لگایا جائے تو پھر 1,00,000 سے زائد تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زیادہ تھے۔ فآمنوا فمتعناہم الی حین، اللہ کہتے ہیں
ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے دنیا میں کچھ فائدہ اٹھایا، کیونکہ اب موت کا جو وقت ہے، اب ایمان لا والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، وہ تو فائدہ اٹھانا ہی دنیا میں۔ تو انہوں نے ایمان لانے کے بعد پھر بھی زندہ رہے، ایسا نہیں کہ ایک دم سے پھر چلے گئے، پھر بہت دنوں تک، کافی دنوں تک وہ زندہ رہے اور دنیا سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اللہ کی عبادت کرتے رہے اور پھر اسی حال میں دنیا میں سے گئے۔ فآمنوا فمتعناہم الہین، یعنی ایمان و یقین کی بدولت عذاب الہی سے بچ گئے اور اپنی عمر مقدر تک دنیا کا فائدہ اٹھاتے رہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہی قوم جس سے بھاگے تھے ان پر ایمان لا رہی تھی، ڈھونڈتی تھی کہ یہ جا پہنچے، ان کو بڑی خوشی ہوئی۔ یہ قصہ پہلے گزر چکا ہے، سورہ یونس میں اور سورہ انبیاء میں، اس کو دیکھ لیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اللہ کی تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے بنائے اور اللہ تبارک و تعالی کو خوب یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، استغفار پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندے بندیوں میں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔